بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی جیت پر کہ ان کو یہ جیت کس وجہ سے حاصل ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف کے امیدواران اور کارکنان کو ان کی اس ایسی جیت پر بہت بہت مبارک ہو کہ حکومت پھر بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر بناتے ہیں تو نون لیگ اور پی پی مل کر وفاق میں پھر سے ان کی حکومت گرا سکتی ہے، اور تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کو الیکشن کے بعد 72 گھنٹوں میں کسی بھی ایک جماعت میں شامل ہونا لازمی ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے شاید مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہوں گے، جیسا کہ تحریک انصاف نے ایک حلقے میں اپنے امیدوار کے بجائے مجلس وحدت المسلمین کے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا اور اس کو سپورٹ کیا اور اس کو جتوایا گیا، اور تحریک انصاف نے اپنی طرف سے بھی زیادہ تر شیعہ فرقے کے لوگوں کو کھڑا کیا ہے۔ تو ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کو کسی بھی ایک پارٹی میں شامل ہونا لازمی ہے، تو شاید وہ مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہوں گے، جہاں تک یہ میرا اندازہ ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ تحریک انصاف کی جیت کی جو اصل وجہ ہیں وہ چار ہیں، لیکن ایک بات عرض کروں کہ مذہبی جماعتوں کے عہدیداران اور کارکنان کو اپنی شکست پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تحریک انصاف کو جو جیت حاصل ہوئی ہے وہ کسی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ اس لیے مذہبی کارکنان اس بات کی تسلی رکھیں کہ تحریک انصاف کی جیت کی وجہ کوئی دین کی خدمت یا ملک پاکستان کے لیے کوئی بڑا کارنامہ کرنے کی بنیاد پر ان کو یہ جیت حاصل نہیں ہوئی۔ دوسری بات کہ جو مذہبی جماعتوں کو شکست بعض حلقوں میں جان بوجھ کر ہرایا گیا، اور جہاں پر مذہبی جماعتوں کو شکست ہوئی ہے وہ اچانک نہیں ہوئی، کیونکہ پچھلے 10-12 سالوں سے لوگوں میں سستا دین بیچا جا رہا تھا، جس پر لوگوں نے اصل دین اور اصل دین کا درد رکھنے والوں کے بجائے سستا دین والوں کو قبول کرتے گئے، اور اس کو ہم آگے چل کر نمبر 2 میں اسلامی ٹچ میں بیان کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جیت کی جو بڑی وجہ ہے وہ چار ہیں۔ نمبر 1 ٹیکنالوجی، نمبر 2 اسلامی ٹچ، نمبر 3 فوج مخالف بیانیہ، نمبر 4 امریکہ مخالف بیانیہ۔ لیکن نمبر 3 پر جو فوج مخالف بیانیہ ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے خود کو مظلوم ظاہر کر کے لوگوں سے ووٹ حاصل کیے ہیں، اور عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ فوج ایک ظالم ادارہ ہے اور جبکہ ہم مظلوم ہیں۔ آگے چل کر ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تحریک انصاف کی جیت کی پہلی بڑی وجہ ٹیکنالوجی۔ تحریک انصاف کو سب سے بڑی رکاوٹ اور پریشانی ان کا انتخابی نشان بلہ نہ ملنا تھا، لیکن یہ کوئی زیادتی نہیں تھی، کیونکہ اس میں تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں تھیں۔ تحریک انصاف کے اپنے دور حکومت میں الیکشن کمیشن کے بار بار متوجہ اور تنبیہ کے باوجود تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، اور پھر نگران حکومت میں جس طرح انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گئے وہ سب کے سامنے ہے، جس کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا، جس پر تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور سپریم کورٹ میں جج صاحبان سوالات کرتے رہے، ثبوت مانگتے رہے، لیکن تحریک انصاف وکلا ٹیم پارٹی نشان واپس لے لینے کے خلاف دفاع میں ناکام رہی۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے اس رکاوٹ کو بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے کیسے عبور کیا یا راستہ کیسے ہموار کیا۔ سب سے پہلے انتخابی نشان بلہ لے لینے کے بعد تحریک انصاف نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر اپنے تمام آزاد امیدواران کی تفصیل شیئر کی کہ جی فلاں فلاں حلقے میں تحریک انصاف کا یہ آزاد امیدوار ہے اور یہ ان کے نشان ہیں۔ لیکن اب بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں تحریک انصاف کی وہ ویب سائٹ ہیک کر لی جاتی ہے یا ہیک ہو جاتی ہے، واللہ عالم۔ آگے انہوں نے یہ کیا کہ اب ویب سائٹ تو گئی کام سے، لیکن اب اس رکاوٹ کا بھی انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھیں کس طرح توڑ نکالا، اور مزید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہی تفصیل جو انہوں نے ویب سائٹ پہ دی تھی اپنے آزاد امیدواران کی، وہی تفصیل عمران خان کے پیج پر ڈال دی کہ جو بھی کارکن عمران خان کے پیج پر میسیج کرے گا، چاہے آپ جو بھی میسیج کریں، آگے سے اس کا حلقہ نمبر پوچھا جائے گا، کارکن اپنا حلقہ نمبر بتائے گا، فوراً آٹومیٹک جواب آ جائے گا کہ جی اس حلقے میں تحریک انصاف کا فلاں حمایت یافتہ امیدوار ہے اور اس کا انتخابی نشان یہ ہے، اور یہ اس کا حلقے کا واٹس ایپ گروپ لنک ہے۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا ٹیم اور ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال۔ اب بھلے پیج بھی ہیک ہو جائے، جو کہ ہے تو مشکل، لیکن تحریک انصاف کا کارکن جناب پہنچ گیا اپنے اصل امیدوار کے واٹس ایپ گروپ تک۔ اب دیکھیں اب اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہی ووٹ دینے میں یا یہ پہچان کرنے میں کہ جی تحریک انصاف کا حمایت یافتہ اصل آزاد امیدوار ہے کون اور اس کا نشان کون سا ہے۔ اب کارکن کو تو کوئی پریشانی نہیں رہی، کیونکہ اب وہ پہنچ گیا جناب اپنے اس حلقے کے واٹس ایپ گروپ لنک میں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم جس طرح ایکٹیو اور متحرک ہے وہ باقی جماعتوں کی نہیں ہے۔ نہ صرف متحرک بلکہ تحریک انصاف ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرنا جانتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو ٹیکنالوجی مشین تحریک انصاف کے پاس ہے وہ شاید کسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔
تحریک انصاف کی جیت کی دوسری بڑی وجہ اسلامی ٹچ۔ اب یہ اسلامی ٹچ کیا ہے؟ اسلامی ٹچ یعنی ایک سستا دین۔ اس کی مثال اب یوں ہے، تحریک انصاف کی رہنما شرین مزاری، اس کی بیٹی ایمان مزاری، جو کہ ایک کٹر سیکولر سوچ و نظریہ رکھتی ہے اور ہم جنس پرستی کی بھی حمایت کرتی ہے، لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے تو نکاح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جب رخصتی ہوتی ہے تو قرآن شریف کے سائے میں اس کو رخصت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بانی تحریک انصاف اپنی تقریروں میں خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین اور دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام کے فیصلوں کی مثالیں دیتے ہیں، اور وہیں پر تھوڑی دیر کے بعد ناچ گانا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کے لیڈر کے دور حکومت میں قادیانیوں کو اقلیت میں شمار کر کے اسمبلیوں میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ ان کو جو پریشانی ہے وہ اسمبلی میں آ کر اپنی پریشانی حل کر سکیں۔ وہ سب جانتے ہیں ان کی بڑی پریشانی، قادیانی کی بڑی پریشانی جو ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کے لیڈر کے دور حکومت میں ایک سزا یافتہ قادیانی کو سزا مکمل ہونے سے پہلے ہی رہا کر کے باہر بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ سزا یافتہ قادیانی امریکہ جا کر ٹرمپ کے سامنے ملک پاکستان اور آئین پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف شکایت لگاتا ہے اور خود کو مظلوم ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کے لیڈر کے دور حکومت میں آسیہ ملونہ کی رہائی، اور پھر جس طرح یورپ نے آسیہ کو اہمیت دی اور جس طرح اس کا استقبال کیا گیا، تو پھر آپ سوچیں کہ اس آسیہ کو آزاد کروانے والوں کے لیے یورپ کیا کچھ نہیں کرے گا، یا پھر کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پر مزید فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن پھر شاید میرے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو خیر، بات ہو رہی تھی دوستوں اسلامی ٹچ کی، یعنی لوگوں کو سستا دین چاہیے، مرضی کا دین چاہیے، جہاں ایک ہی جگہ اسلامی دور کی مثالیں دی جائیں، پھر وہیں پر لوگوں کو ناچ گانا بھی چاہیے۔ جس طرح کے پی کے میں بڑے بڑے علماء کرام کو شکست ہوئی ہے، وہ علماء کرام جن کی تقویٰ کا مخالفین کو بھی اعتراف ہے، افسوس کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دین چاہیے لیکن بغیر داڑھی کے اور بغیر داڑھی والوں کے۔ اسی طرح لوگوں کو قرآن تو چاہیے لیکن گھر میں رکھنے اور شادی بیاہ جیسی ضرورتوں پر استعمال کے لیے، لیکن قرآن پڑھانے والا نہیں چاہیے۔ چلتے ہیں اگلی پوائنٹ پر۔ تحریک انصاف کی جیت کی تیسری بڑی وجہ فوج مخالف بیانیہ، لیکن اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف فوج مخالف نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں حقیقتاً کسی بھی جماعت یا کسی بھی جماعت کے کارکن کو فوج کا مخالف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستانی فوج ایک مضبوط دفاعی ادارہ ہے پاکستان کا، جس کی وجہ سے پاکستان کی بقا قائم ہے، اور یہ محض اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ پاکستان اور اس کے دفاعی ادارے، فوج، ایجنسیاں وغیرہ قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت قائم و سلامت رکھے، اللہم آمین۔ لیکن تحریک انصاف کی بات اور ہے، وہ یہ کہ تحریک انصاف کا فوج مخالف بیانیہ اس لیے نہیں تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی تھی یا کرتی ہے، بلکہ تحریک انصاف نے فوج مخالف بیانیہ تب استعمال کیا جب فوج نے اعلان کیا کہ اب ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اور اس اعلان کے ساتھ فوج نے تحریک انصاف کی حمایت بھی چھوڑ دی اور وہ سیاست میں مداخلت سے پیچھے ہٹ گئی۔ جب فوج پیچھے ہٹی تو ایک چھتری تلے زبردستی جمع کیے ہوئے لوگ ادھر ادھر ہونے لگے، اور تحریک انصاف کے ناراض اراکین کو پارٹی چھوڑنے کا موقع ملا، اور اتحادیوں کو تحریک انصاف سے الگ ہونے کا موقع مل گیا، اور یوں پی ڈی ایم کے نمبر بڑھ گئے اور تحریک انصاف کے نمبر اسمبلی میں کم ہو گئے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ڈی ایم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت گرا دی، اور یوں ان حالات میں تحریک انصاف نے خود کو مظلوم ظاہر کیا اور باقی تمام سیاستدانوں کو چور ڈاکو ظاہر کیا، اور جس سیاستدان کے متعلق کرپشن کا الزام لگانا ان کے آسان نہیں تھا، اس کے متعلق کہا گیا یہ چوروں کا ساتھی ہے، اور اس کی کردار کشی کی گئی۔ دوسری طرف فوج کو غدار، میر جعفر، میر صادق، ڈرٹی ہیری جیسے القابات سے نواز کر یوں کارکنان کو اپنی فوج سے متنفر کیا، اور خود کو سچا پکا پاکستانی اور ہیرو ظاہر کرنے کے لیے ہم کوئی غلام ہیں اور امریکی غلامی نامنظور اور سائفر جیسے بیانیہ، اور یہاں تک کہ خود پر قاتلانہ حملے کو لوگوں کے ذہنوں میں عام کیا گیا، اور خود کو عوام کے سامنے مظلوم ظاہر کیا گیا، اور یوں پھر مظلوموں کا درد رکھنے والی نادان پاکستانی قوم کے ذہنوں میں ڈالا گیا، اور بار بار یہ کہا گیا کہ ڈرٹی ہیری جس کو ننگا کرنے کا بہت شوق ہے اور ہمارے لوگوں کو جیل میں ننگا کر کے زیادتی کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی ایک طرح سے توشہ خانہ اور دیگر کیسز میں اپنی ہونے والی ممکنہ گرفتاری کے رد عمل کے طور پر عوام کے ذہنوں کو تیار کیا گیا، اور پھر جب عمران خان کی کچھ کیسز میں گرفتاری ہوئی تو لوگ اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے،
اور پھر یوں 9 مئی کا سانیہ سامنے آ گیا، جس کی زرتاج گل صاحبہ نے مذمت کی، اور اس کے ساتھ میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں۔ خیر، 9 مئی سانے کے بعد انڈیا پاکستان پر ہنسنے لگا، اور میجر گورو یادو نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا کہ آج تک جو انڈین فوج اور راہ نہ کر سکی وہ عمران خان نے کر دکھایا۔ یعنی فوج کا سیاست سے پیچھے ہٹنے کے عمل پر بجائے اس کے کہ خیر مقدم کیا جاتا، لیکن انہوں نے اپنی فوج کو اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ٹرول کرنا شروع کیا، اور یوں پاکستان مخالف قوتوں کو جگ ہنسائی کا موقع ملا، اور فوج کو پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی۔ اور جب فوج پریشر میں آنے کے بجائے جوابی کارروائی کرے تو اس کو ظالم اور خود کو مظلوم ظاہر کیا جاتا رہا، اور یوں عوام سے ووٹ حاصل کر لیے گئے۔ تو یہ ہے تحریک انصاف کی جیت کی تیسری بڑی وجہ۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 4، تحریک انصاف کی جیت کی چوتھی بڑی وجہ پاکستان میں امریکہ مخالف بیانیہ، کیونکہ امریکہ بہت بڑا ظالم اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا قاتل ہے۔ اسی وجہ سے پاکستانی عوام کے دل و دماغ میں امریکہ مخالفت پائی جاتی ہے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ مخالف بیانیہ اختیار کر کے پاکستانی لوگوں سے ہمدردی سمیٹی گئی اور ووٹ لیے گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی تحریک انصاف حقیقتاً امریکہ مخالف بھی نہیں ہے۔ وہ یوں کہ امریکہ کتنا بڑا ظالم اور دین اسلام مخالف ملک ہے، لیکن تحریک انصاف نے کبھی امریکہ مرد آباد ریلی تو درکنار، کبھی امریکہ مرد آباد نعرہ بھی نہیں لگایا، اور یہی امریکہ اور نام نہاد اقوام متحدہ عمران خان کے حق میں مذمتی بیانات جاری کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ امریکہ میڈیا کے سامنے کسی کے حق میں بیان جاری کرتا ہو تو بیک ڈور اس کے لیے کیا کچھ کرتا ہوگا، اور اس کے لیے ملک پاکستان اور ریاستی اداروں پر کتنا پریشر ڈالتا ہوگا۔ لیکن یہاں صرف بات امریکہ کی نہیں رہی، بلکہ یہودی ملک اسرائیل بھی اس معاملے میں پیش ہے۔ وہ یوں کہ 9 مئی کے واقعے میں تحریک انصاف کے ملوث کارکنان اور عہدیداران کی پکڑ دھکڑ پر اسرائیل نے مذمتی قرارداد پیش کی۔ جی ہاں، میں اسی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں جو فلسطین میں بارود کے ذریعے مسلمان ماؤں اور ان کے معصوم بچوں کو ذبح کر رہا ہے۔ وہی اسرائیل پاکستان میں سیاسی گرفتاریوں پر تشویش ظاہر کرتا ہے، اور تحریک انصاف کے حق میں مذمتی قرارداد کے ذریعے ریاست پاکستان پر خوب پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات کہ اگر تحریک انصاف کی طرف سے کئی وقتی طور پر امریکہ مخالف بیانیہ استعمال کیا بھی گیا، تو پھر کروڑوں ڈالر فیسیں ادائیگی کر کے بڑی بڑی فارمز بھی ہائر کی گئی، جن کا مقصد ہے تحریک انصاف اور امریکہ کے تعلقات کو پھر سے بحال رکھنا اور ایک دوسرے کے مفادات کو پورا کرنے میں مدد جاری رکھنا۔ اب یہ فارمز تو ملکوں کے درمیان قائم ہوتی تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ ایک سیاسی جماعت اور ایک ملک امریکہ کے درمیان قائم ہوئی، اور وہ فارمز ہائر کی گئی جن کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی قوت ہونے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ اب ان فارمز کا اصل کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ تحریک انصاف اور امریکہ کے درمیان اعتماد کو قائم رکھے، اور تحریک انصاف کو حائل مسائل و پریشانی میں امریکہ سے مدد دلائی جائے، اور دوسری طرف بدلے میں تحریک انصاف امریکہ کی مدد کرے۔ لیکن امریکہ کو کون سی مدد چاہیے؟ اب آپ سوچیں کہ بدلے میں امریکہ کو تحریک انصاف سے کیا چاہیے ہوگا؟ وہی جو امریکہ پاکستان میں چاہتا ہے۔ اب امریکہ پاکستان میں کیا کیا چاہتا ہوگا، یہ میں آپ پر سوال چھوڑتا ہوں، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔